إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل الى آخر الحدیث۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بدرجہ بہتر بنائے۔ حضرات، اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں ان میں زیادہ تر ایسی باتیں موجود ہیں کہ جنہیں ہم قیامت کی چھوٹی علامتیں قرار دے سکتے ہیں، علامات صغریٰ جنہیں محدثین کہتے ہیں۔ کچھ بڑی بڑی علامتیں جب وہ ظاہر ہوں گی تو بالکل قیامت برپا ہو جائے گی، بالکل قریب آ جائے گی۔ لیکن بعض وہ علامتیں ہیں کہ جو چھوٹی علامتیں کہلاتی ہیں، قیامات صغریٰ، علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنی حدیثوں میں ان کا ذکر فرمایا۔ انہی میں ایک حدیث ہم نے اپنے خطبے میں پڑھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ چند چیزیں دنیا میں دیکھنے میں نہ آئیں۔ ان میں سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ حتی یقبض العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح اس طرح فرمائی کہ ان اللہ لا یقبض هذا العلم انتزاعا ولیکن یقبضه بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو، قرآن اور حدیث کے علم کو، علمی تحقیق کو، اس علم کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کھینچ نہیں لے گا، اس کو یوں ہی اٹھا نہیں لے گا، بلکہ علماء کے دنیا سے گزر جانے کی وجہ سے اور کثرت سے علم والوں کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ علم ختم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایسے لوگ بچیں گے کہ جو بغیر علم کے دنیا کی رہنمائی کریں گے اور ان کو مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوسری علامت صحیح بخاری کی اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلِ، اور زلزلے کثرت سے آنے لگے۔
اس کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانے قریب قریب ہو جائیں گے، یعنی بہت تیزی سے وقت گزرنے لگے گا، یا وقت تو 24 گھنٹے کا ہی ہوگا ایک دن، اور مہینوں کی جو مقدار ہے اور سال کی سب اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور ایسا معلوم ہوگا کہ مہینے ہفتوں میں اور ہفتے چند دنوں کے اندر ختم ہو گئے، اور انسان ابھی اس نے صبح کی اور کیسے شام ہو گئی اور رات ہو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، جن سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی اور گناہ گار بندوں کی آزمائش کریں گے کہ کون ان فتنوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کون ہے جو ان فتنوں کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، اور یہاں تک کہ حرج بہت بڑھ جائے گا، اور آپ نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ حرج کے معنی قتل ہے، یعنی قتل خون خرابہ اتنا عام ہو جائے گا کہ انسانی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَحَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِيكُمْ حَتَّى يَسْتَفِيض أَوْ يَفِيض، کہ مال تم میں اتنا بڑھ جائے گا کہ جیسے کہ پانی کا فلو ہوتا ہے، جب پانی بھر کر بہنے لگتا ہے اس طرح سے وہ بہنے لگے گا۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ذکر آیا کہ زکوٰۃ انسان دینا چاہے گا تو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملے گا۔ ان میں زیادہ تر ایسی علامتیں ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں اور دنیا بھر میں نظر آتی ہیں۔ انہی میں ایک علامت زلزلے کی علامت، طوفان کی علامت ہے، غیر معمولی بارش کی علامت ہے، اور اس طرح سے ان چیزوں کا وجود میں آنا ہے کہ بجائے یہ رحمت کے زحمت بن جائے اور انسان کی زندگی اس سے شدید طور پر متاثر ہو جائے، انسان کا وجود، اس کی زندگی، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کے لوگ، اس کا خاندان، کوئی چیز محفوظ نہ رہ جائے۔ اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پر دنیا میں رکھا ہے۔ اب یہ زلزلہ ایک ایسی چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نافرمان قوموں پر جو عذاب آئے، ان عذابوں میں ایک عذاب کی شکل زلزلہ بھی تھا۔ قوم سمود پر جہاں کئی عذاب آئے ان میں ایک زلزلہ بھی تھا۔ قوم شعیب پر جو عذاب آیا وہ زلزلے کی شکل میں آیا، اور سورہ اعراف کے اندر ذکر آیا حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے واپس آئے تھے اور اس وقت انہوں نے لوگوں کے سامنے تورات کا نسخہ پیش کیا، اس کی تختیاں پیش کی تھیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جب وہ 70 لوگوں کو لے کر طور کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا کلام ہے، میری طرف سے بھیجا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے مان کر نہیں دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی۔ اس وقت بھی سورہ اعراف میں یہ ذکر آیا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب مختلف قوموں پر مسلط کیے گئے، جو عذاب کبھی اوپر سے آتا تھا، کبھی نیچے سے آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے طور پہ اس کا ذکر فرمایا۔
اللہ نے فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، طوفان کی شکل میں، بارش کی شکل میں، اور دوسرے انداز سے چیخ اور پکار کی شکل میں، یا تمہارے نیچے سے کہ پوری قوم کو اور بستیوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے، یا زلزلے کے ذریعے سے لرزہ طاری کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے انجام کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا او یلبسکم شیعا، یا تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے ایک گروہ کے جھگڑے اور لڑائی کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس امت سے جو عمومی عذاب ہے، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آئے وہ تو اٹھا لیے گئے کہ اوپر سے کوئی عذاب پوری امت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے یا نیچے سے آئے، لیکن یہ عذاب امت میں اختلاف کا اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے اور انتشار کا، یہ وہ عذاب ہے کہ جس عذاب میں یہ امت آج بھی مسلط ہے، اور ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اختلاف کی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے درمیان ان بنیادوں پر دشمنی اتنی شدید ہو جائے کہ ایک دوسرے کو مارنے اور پیٹنے اور اس کو مٹانے پر تل جائے، اور پھر مختلف ملک جو مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے پہ حملے کرنے لگے اور وہ دشمنوں کے اعلی کار بن جائیں، ان کے لیے استعمال ہونے لگے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ اور گزشتہ دنوں 6 فروری کو جس زلزلے کا آغاز ہوا اور جس نے ترکی کو ہلا کر رکھ دیا، قہرمان مراش سے جس زلزلے کا آغاز ہوا، اور وہ شام جو تقریباً 11-12 سالوں سے دنیا کہتی ہے کہ خانہ جنگی میں مبتلا، حالانکہ یک طرفہ کمزوروں اور مسلمان مظلوموں کو بموں کے ذریعے سے اور ٹینکوں کے ذریعے سے ان کو لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس ہلاکت خیز علاقے میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور ایسے شدید جھٹکے کہ وہ 7.8 ریکٹر اسکیل پر اتنے شدید جھٹکے جو شاید 2 صدیوں میں 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طرح کی شدت کے ساتھ کے زلزلے آئے، ایسے زلزلوں سے ہلا کر رکھ دیا گیا پورے علاقے۔ اور سرکاری اعداد و شمار تو گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، لیکن جس شدت کا زلزلہ ہے اور جو چیز نظر آ رہی ہے ہمیں سامنے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں انسان اپنی جان گنوا چکے ہیں، مسلمان ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو خون میں لت پت لرز رہے ہیں اور اپنی موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ وہ زندہ رہنے والے ہیں یا کل اپنے اللہ سے مل جانے والے ہیں۔ چٹانوں کے نیچے دبے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ 68 70 گھنٹوں کے بعد چند جانیں بچا بھی لی جاتی۔ بعض وہ ہیں کہ چھوٹی سی بچی دم توڑ گئی اور اس کا باپ دنیا کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، زندہ رکھنا چاہے، اسے بڑی سے بڑی تباہی بھی نہیں مٹا سکتی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجل مسمى رکھا ہو، اس کا آخری وقت رکھا ہو، تو اس کے لیے وہ موت مقدر ہے اور آ کر رہتی۔ دنیا میں جب اس قسم کے آسمانی آفات آتے ہیں، قدرتی آفات آئے، تو اس وقت ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے، خاص طور سے ان میں زلزلہ ہو
کہ ہم اس بات پر بحث نہ کریں۔ عام طور سے بحث اس موضوع پر ہوتی ہے کہ کیا یہ خدا کا عذاب تھا؟ خدا کا عذاب جن چیزوں کے ذریعے سے آ سکتا تھا وہ اللہ کا ایک کرشمہ تھا۔ زلزلہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن سے اللہ کا عذاب قوموں پر آیا۔ جب اللہ نے اپنی وہ نشانی دکھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تنبیہ ہے، اس کے اندر ایک الارم بجایا گیا ہے، لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آواز لگائی گئی ہے کہ لوگ اس کی شدت کو سمجھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیولوجی ہے اور دوسرے جو سائنسی طبعیاتی سائنس ہے اس کے نتیجے میں یقیناً چٹانیں کھسکتی ہیں اور اس کے جو سائنسی اثرات ہیں اور علامتیں ہیں ان کے نتیجے میں ہی یہ زلزلے آتے ہیں، لیکن یہ اس کا سبب ہے، یہ اس کا ریزن ہے کہ زلزلہ کیسے آیا۔ زلزلہ ان اسباب کی بنیاد پر آیا، سورج گرہن ان اسباب کی بنیاد پر ہوا، چاند گرہن ان وجوہات سے ہوا، ان کی کچھ سائنسی وجوہات ہیں، لیکن حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، مصلحت کیا ہے اس کے پیچھے، طاقت کس کی ہے اس کے پیچھے۔ ہم جب راستے سے گزر رہے ہوں، ٹھوکر کھاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چوٹ آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے چوٹ لگی، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ایسا ہوا، لوگ بتاتے ہیں کہ ہوا کے اثرات تھے، وبا کے اثرات تھے، کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے انتقال ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، یہ وجہ ہوئی تھی، یہ وجہ ہوئی تھی، عمر زیادہ تھی، مختلف لوگ اسباب بیان کرتے ہیں، لیکن فیصلہ کس کا ہے، حکمت کس کی ہے، قدرت کس کی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس پر نظر کریں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ صرف یہ کہہ دیں کہ وہ زلزلے کا بیلٹ تھا، اس پٹی پر زلزلہ آتا ہے، ہمالیہ سے افغانستان اور ایران سے ترکی سے ہوتے ہوئے یوگوسلاویہ تک جو پٹی جاتی ہے وہ زلزلے کا ایک بیلٹ ہے، اور اس لیے اس میں ہمیں تو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یا ہمارا شہر محفوظ ہے۔ ہم انہی شہروں میں دیکھ چکے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں، یہ بارش جو خدا کی رحمت بن کر آتی ہے کبھی عذاب کی شکل اختیار کر لیتی، اور ہمارے لیے حیران کن ہو جاتا ہے کہ کیسے ایسا ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان آفات کے موقع پر اللہ کی قدرت کا استحضار کریں اور اپنے ذہنوں میں تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچا کر رکھے، امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے تو ہم محفوظ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بس چھوٹی سی چیزوں کو تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں قیامت کے منظر کو یاد کرنا چاہیے۔ زلزلہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو قیامت کے ہولناک مناظر میں سے ایک، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوگی، بہت ہی سنگین چیز ہوگی اور ہولناک منظر ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، انہیں چھوڑ دیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورتیں اپنے حمل کا اسقاط کر دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم دیکھو گے کہ لوگ بدحواس ہیں، نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بدحواس نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہو۔ اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے احوال لوگوں کے سامنے بیان کرے گی اور لوگوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ یومئذ یصدر بأن ربک اوحی لها، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ کا اسے یہی حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن لوگ
گروہ در گروہ آتے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سورہ زلزال سکھا دی جائے، اور ایک صاحب نے جب ان کو سورہ زلزال بتا دی اور سکھا دی تو انہوں نے کہا میرے لیے کافی ہے، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کو ماننے کے لیے اور یقین کرنے کے لیے اور اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور آخرت کو سمجھنے کے لیے میرے لیے یہ ایک سورہ کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإنہ فقہ، اسے چھوڑ دو، یہ بات سمجھ گیا، اب یہ دین کا علم آہستہ آہستہ حاصل کرتا رہے۔ تو ایسے موقع سے جب اس قسم کے حوادث ہوں تو سب سے پہلے ہم قیامت کے مناظر کو یاد کریں، یہ یاد کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہوائیں ہیں اور یہ بارش ہے، یہ کیسے کبھی کبھی قوموں کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تیز ہوا بھی چلتی تو تیزی سے مسجد کی طرف جاتے اور آپ نماز ادا کرتے۔ زلزلے کے موقع سے بھی 2 رکعت 4 رکعت اپنے طور پہ نفل نماز ادا کر کے اللہ سے توبہ کی جائے اور اس سے استغفار کیا جائے اور توبہ نصوح ہو، سچی توبہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہو، واقعہ ہو، سورج گرہن ہوا، آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کے زمانے میں جب رات کے وقت بہت اندھیرا چھا گیا تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنی بات، تھوڑی سی بات ہوتی تھی، اگر تیز ہوا بھی چل جائے تو ہم لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، توبہ کرنے لگتے تھے، استغفار کرنے لگتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی قدرت پہ اپنے یقین اور ایمان کو پختہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ امت اللہ کے عذاب سے مجموعی طور پہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہو، مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اسے اللہ کا عذاب نہ قرار دے دے، یہ نہ کہنے لگے کہ وہاں کے لوگوں میں یہ برائی زیادہ تھی، وہاں کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ کی آزمائش مختلف طریقوں سے آتی ہے، کبھی اللہ کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی گرفت کبھی نعمت دے کر، ڈھیل دے کر ہوتی ہے، کبھی تنبیہ کر کے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارا فریضہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آگے بڑھ کر ان مسلمانوں کی، ان انسانوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے ہم امداد پیش کریں، ریلیف پیش کریں اور یہ محسوس کریں کہ یہ ہمارا درد، ہماری مصیبت، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو آج ہم کس پوزیشن میں ہوتے؟ اتنے بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک، ترکی کے پاس کیا کمی ہے، لیکن ایسے حالات میں کتنے زیادہ امداد کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے پھر سے انفراسٹرکچر کو کھڑا کرنا، لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، مصیبتوں سے نکالنا، بیماروں کا علاج کرنا، یہ وہ کام ہے۔ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ مصیبت آئے تو اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، اپنی امداد، اپنی خدمت پیش کی جائے، یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ اس وقت ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس بات کی کوشش کہ جتنے بھی حالات اس قسم کے آتے ہیں انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ہمیشہ اسے سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ترکی کے زلزلے کے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص جو اللہ کا انکار کرنے والا تھا، ملحد تھا، لیکن جیسے ہی جب زمین کانپی اور لرز گیا وہ شخص اور اس کی عمارت ہلنے لگی تو اس نے سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھا اور اس کی زبان پر جو کلمہ جاری ہوا وہ اللہ کا جاری ہوا۔
تو انسان مصیبت میں سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب کشتی پھنس جاتی ہے تو پھر انسان صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک کو یاد کرتا ہے، اور اسی کا نام اس کی زبان پر آتا ہے۔ لیکن ایک مومن کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اچھی حالت میں رکھا ہو تب بھی شکر کے ساتھ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، جب آزمائش اور مصیبت آئے اس وقت بھی صبر کے ساتھ اللہ کو یاد رکھا جائے، اس سے لو لگایا جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ اس سے تکلیف میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، آفتوں میں ہیں، اس کو محفوظ رکھے، ان مصیبتوں سے ان کو نکال دے، اور ان کی زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کو امداد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔